وجل في شان حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کا یہ مہینہ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک کی ولادت کے صدقے تحفے ہم اس ماہ مبارک میں آپ علیہ السلام کے فضائل و برکات اور آپ علیہ السلام کی عظمتوں کو سماعت کرتے ہیں. تو اسی میں سے ایک حصہ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت، جس کو قرآن پاک میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لقب سے نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہم تمام کے لیے رحمت، برکت، سعادت، فضیلت اور ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے. رحمت کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو انسان کی زندگی یا کسی بھی چیز کی برکت کو پوری کرے. رحمت کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو آسانی ملے. برکت و رحمت کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کچھ فائدہ ملے. یعنی معنی آیت قرآنی کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں یا کہیں تمام جہان والوں کے لیے فائدہ مند بنا کر بھیجا ہے. آیت قرآن پر غور کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں یا مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ علیہ السلام کی ذات کو مخصوص بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت نہیں، صرف آپ کو ماننے والوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ جو حضور کا کلمہ نہ پڑھے اس کے لیے بھی اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو اسلام کو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو اسلام کا دشمن ہونے کا دعویٰ کرے اس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور کو ماننے یا نہ ماننے والا یا اللہ کو ماننے یا نہ ماننے والے سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے. تو جیسا تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح تمام جہان کو فائدہ پہنچانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں، اپنا، غیر، پرایا، نسل، حسب، نسب، کوئی اس میں تخصیص نہیں. ایک عام حکم اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کے لیے رکھ دیا تمام جہانوں کے لیے. اور مزید اس پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب تمام جہان سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وہ شے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان تمام چیز کا رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب آپ گنتے چلے جائیں، جب ایک ذرے سے لے کر ایک عالم تک، عالم سے لے کر سیارے تک، مزید اس میں گیلیکسی تک، اور اگر کوئی اس میں جاننا چاہتا ہے تو بلیک ہول کو دیکھ لے، پھر اس میں اور کوئی جاننا چاہتا ہے تو بگ بینگ تھیوری کو کوئی پڑھ لے. تو کس طریقے سے یہ دنیا وجود میں آئی جو آج کی سائنس کہتی ہے، یا انسان کی تخلیق کو دیکھ لیں، یا نباتات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، چرند کو دیکھ لیں، پرند کو دیکھ لیں، انسان کو دیکھ لیں، حیوان کو دیکھ لیں، جانور کو دیکھ لیں. الغرض اتنی ساری مخلوقات، اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق کے شاہکار
کہ گنتے گنتے ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تخلیق کردہ شاہکاروں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا رب ہے۔ تو بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وہ چیز جو لامحدود ہے، جو تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتی ہے، جتنے چیزوں کا میں رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان تمام چیزوں کے لیے میں نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ یعنی جہاں جہاں تک رب کی خدائی ہوگی، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت و برکت ہوگی، جہاں جہاں تک خدا کے نام لینے والے ہوں گے، وہاں وہاں تک محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دنیا کیا کہیں، اس تمام جہاں میں 18,000 عالم ہیں۔ سائنس تو اس سے بھی زیادہ مزید بتاتی ہے، آپ اس کو نہیں گن سکتے۔ گیلیکسیز، اس میں سیارے، اس میں ستارے۔ آج تو ناسا نے اور ایک نئے پلانٹ کا اس نے کھوج بھی کیا ہے۔ ہم اسکول میں پڑھے تھے کہ 9 طریقے کے عالم ہے، اس کی مختلف قسم کے نام ہیں، لیکن ناسا بتاتا ہے کہ اور ایک سیارے کا اور ایک عالم، ایک دنیا کا ہم نے کھوج بھی کر لیا ہے۔ تو الغرض بہت سارے چیزیں اس عالم میں ہیں جو ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے ہزاروں طریقے کے عالم ہیں، لیکن آج کی جمعہ میں ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پر کور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے 4 طریقے کے عالم ہیں جس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم ارواح، جہاں پر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے روحوں کو رکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے عالم کہتے ہیں ایک جہاں کو، ایک دنیا کو، عالمین اس کی جمع ہے۔ تو عالم ارواح جہاں پر انسان کی روحیں رہتی ہیں، ایک عالم۔ عالم دنیا جہاں پر ہم اور آپ فی الوقت موجود ہیں، یہ دوسری دنیا۔ عالم برزخ، مرنے کے بعد جو قبر میں ہوگی وہ ہماری ہوگی تیسری دنیا۔ عالم حشر و محشر، یعنی جب قبر سے اٹھا کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہمیں کھڑے ہونا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ تو 4 طریقے کے عالم، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، 4 طریقے کے یہ عالم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں، بہت سارے جہاں ہیں، تذکرہ مختصر کرنا ہے۔ 4 طریقے کے عالم کو ذہن میں رکھیں اور دیکھتے چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 جہاں میں حضور کو کس طریقے سے فائدہ دینے والا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہم عالم ارواح کی بات کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا رحمت کا حصہ کیسے ملتا ہے، تو ہمیں اس بات کو ذہن میں لانا ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، زمین پر بھیجے گئے، جب زمین پر آپ آتے ہیں، آپ سے ایک لغزش ہوتی ہے، درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، آپ نے اس درخت کو کھا لیا۔ جب زمین پر آپ آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زار و قطار رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے وہ لغزش ہو گئی ہے، میں اس خطا کی معافی مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کولمبو کے جنگلات میں گھومتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ میں اس لغزش کی معافی مانگتا ہوں، اس کی تلافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر، میں تیرا پہلا انسان پیدا کرتا ہوں، میں تیرا پہلا نبی ہوں، میں تیرا پہلا آدم ہوں جس کو تو نے اپنا خلیفہ بنایا۔ ہزاروں دعائیاں دے دے کر حضرت آدم علیہ السلام دعائیں پہ دعائیں مانگتی ہیں، لیکن معافی کا کوئی پروانہ نجات ہاتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کے نہیں آتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں، اس ایک کلمے کو یاد کرتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح کو پھونکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ہزاروں دعائیاں دے کر
تجھ سے دعائیں مانگی، تو نے کوئی پروانہ نجات نہیں دیا، لیکن اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے نبی جو کہ ابھی عالم ارواح میں ہیں، میں ان کی نجات اور ان کا صدقہ و وسیلہ لے کر دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے میری لغزش کو تو معاف فرما۔ تو 300 سال تک دعائیں مانگی، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب عالم ارواح میں حضور کی ابھی روح ہے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، حضور کی رحمت کا صدقہ لے کر جب وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، جواب آتا ہے اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تو نے میرے جسم میں روح پہنچی، میں نے جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے اپنے سامنے جنت کے دروازوں کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے اور تھوڑی نظر آگے بڑھائی تو میں نے جنت میں درختوں کو لگا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے وہاں کے پتوں پر دیکھا، میں نے وہاں کے حوروں کو دیکھا، میں نے وہاں کے غلمان کو دیکھا، جنت کی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر، بڑی سی بڑی چیز پر، عرش اعلیٰ پر، تیرے محلے پر تو نے یہ لکھ رکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑ جائے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہ بلکہ اعلیٰ ہوگی، وہ علیین میں رہنے والی ہوگی، وہ عظمت والی ہوگی، وہ بزرگی والی ہوگی، وہ رحمت والی ہوگی، وہ برکت والی ہوگی، وہ سعادت والی ہوگی، وہ عظمتوں والی ہوگی۔ تو میں سمجھ گیا ہزاروں دعائیاں میں نے دے لی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، جس کے ساتھ تیرا نام ہے اس محمد کا وسیلہ میں نے مانگ لیا ہے۔ اے اللہ محمد کی رحمت کے صدقے میری لغزش کو تم معاف فرما دے۔ تو پروانہ نجات اس طور پر دیا گیا اے آدم تو نے محمد کے صدقے میں اپنی لغزش کوئی دعائی مانگ لی ہے، اگر تو قیامت تک آنے والے تیری گناہ گار اولاد کی بھی توبہ مانگ لیتا اللہ محمد کے صدقے میں تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو حضور رحمت للعالمین ہے۔ میں نے کہا رحمت کہتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، تو حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، عالم ارواح میں ہیں، ابھی حضور کی روح اللہ کے پاس ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں رہنے کے باوجود حضور کی رحمت کا صدقہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ ایک معلوم ہو گیا کہ عالم ارواح یہ بھی ایک جہاں، یہ بھی ایک دنیا ہے، وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا صدقہ ایک نبی کو ملا۔ اب آئیے عالم دنیا میں، عالم دنیا میں حضور کی ذات سے کیسا فائدہ پہنچا۔ عالم دنیا میں محترم سامعین بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے حدیثیں ہیں، بہت سارے مقامات ہیں جہاں سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا۔ آئیے حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھیں، عمر فاروق کو پوچھیں، عثمان غنی کو پوچھیں، حضرت علی شیر خدا کو پوچھیں، تمام صحابہ کرام کو جب وہ پوچھیں گے تو کہیں گے ہمیں اللہ معلوم نہیں تھا، رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمیں اللہ بھی ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں رحمان ملا، ہمیں عرش و کرسی کی پہچان ہو گئی، ہمیں ایک خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ کعبہ 360 بتوں کا گدا بن چکا تھا، وہاں پر خدا کا گھر میرے آقا نے بتایا، صفا و مروہ کی عظمتوں کو ہم نے بھلا دیا تھا، میرے آقا کی رحمت نے صفا و مروہ کی عظمتوں کو بتا دیا، میدان عرفات کی عظمت کو ہم نے بھلا دیا تھا، میرے آقا کی رحمت نے میدان عرفات کی عظمت کو بتا دیا، مدینے کی عظمت کو ہم نہیں جانتے تھے، قدم مصطفیٰ جو پڑ گئی مدینے کی عظمت کو ہم نے جان لیا۔ صحابہ اکرام بیک وقت بیک آواز یہ صدا ہمیشہ لگاتے رہے، رحمت للعالمین کا ہی صدقہ تھا کہ صحابہ کو دنیا میں عظمتوں کا تاج پہنایا گیا۔ اس کے علاوہ محترم سامنے آپ علیہ السلام کا لطف و کرم نہ صرف ایمان والوں پر تھا بلکہ کفار پر بھی آپ علیہ السلام کا لطف و کرم تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے،
عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم نے قرآن کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جب کسی نبی کا انکار کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں، ہم آپ کا انکار کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے؟ ہم نے دیکھا جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کیا، اللہ نے ان پر بارش برسائی اور ایسا طوفان آیا، پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی۔ ہم نے دیکھا جب لوط علیہ السلام کی قوم کو انکار کیا گیا تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ ہم نے دیکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا گیا تو نمرود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ ہم نے دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا جو کہ اللہ کے نبی و رسول تھے تو وہاں پر فرعون پر اللہ کا عذاب آیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی علیہ السلام پر جتنی قوم نے نبی کا انکار کیا اللہ نے عذاب کو بھیجا۔ ہم بھی آپ کا انکار کرتے ہیں، ہم پر کیوں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے؟ بات بڑی پتے کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رحمت کا صدقہ انہیں عنایت کیا۔ حالانکہ حضور کو نہیں مانتے تھے، حضور کے دشمن تھے، حضور کا انکار کرنے والے تھے، حضور کے تعلق سے بے تکی باتیں کرنے والے تھے، حضور کے تعلق سے بکواسات کرنے والے تھے، حضور کی گستاخی کرنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا اگرچہ کہ میرے گستاخ ہو، میرے انکار کرنے والے ہو، میرے دشمن ہو، لیکن اے دشمنان اسلام سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زحمت اور عذاب والا نہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت پاک کو نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جب تک آپ کی ذات رحمت ان کافروں کے درمیان میں موجود ہے آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو نہیں ڈال دے گا۔ یہ آپ کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ اللہ کو جھٹلانے والے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے ہم ان پر عذاب کو نہیں ڈالیں گے۔ یہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں لیکن آپ کی رحمت کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نہیں ڈالیں گے۔ یہ آپ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے ہم ان پر عذاب کو نہیں ڈالیں گے، ورنہ لوگ کہیں گے اللہ کہتا ہے رحمت بنا کر نبی کو بھیجا ہے لیکن جس نے نبی کو نہیں مانا اللہ نے اس پہ عذاب کو ڈال دیا۔ تو اے نبی یا آپ کو مانے یا نہ مانے ہم نے آپ کو رحمت بنا دیا ہے، اور رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے چاہے اپنا ہو یا غیر ہو ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اس لیے یہ آپ کا انکار بھی کریں گے ہم ان پر عذاب کو نہیں ڈالیں گے۔ تو کفار کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ پاک نے وجہ بتائی یہ رحمت للعالمین ہے، یہ زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے بڑھ کر بھی کوئی واقعہ دردناک آپ کی زندگی کا ہے جس کو بتانے کی آپ سخت رکھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، جب میں طائف گیا تھا یہ میری زندگی کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ جب میں طائف گیا دین کی دعوت دینے کے لیے، تبلیغ اور رسالت کرنے کے لیے، میرے ساتھ زید تھا، میں دوڑے دوڑے گلیوں میں جا رہا تھا، ہر ایک کو اس کے گھر پر دستک دے کر میں اللہ کی وحدانیت کا بات اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کر رہا تھا اور میری رسالت کا اقرار کرانا کو میں چاہ رہا تھا، ہدایت کی طرف انہیں بلا رہا تھا، گمراہی سے انہیں نکال رہا تھا، ایک دین، ایک خدا، ایک قرآن، ایک رسول کے طرف جب انہیں بلا رہا تھا، میں پھول برسا رہا تھا وہ مجھ پر پتھر برسا رہے تھے، میں ان پر موتی برسا رہا تھا وہ مجھ پر کانٹے ڈال رہے تھے، میں ان پر بہاریں برسا رہا تھا وہ مجھ پر غلاظت ڈال رہے تھے، میں انہیں گندگی سے دھو رہا تھا وہ مجھے مار مار کر خون میں لت پت کرتے جا رہے تھے۔ اے عائشہ یہ بڑا دردناک دن میرے لیے تھا جب میں دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ اللہ کی صدا لگاتے ہوئے طائف کی گلیوں سے گزر رہا تھا، لیکن طائف والوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر مجھے مجنون کہا، مجھے پاگل کہا، مجھے دیوانہ کہا، مجھے ایل فیل کہا، میرے اوپر پتھر مارے گئے، پتھر ایسے میرے سروں کو لگ رہا تھا اور میرے جسم کو ایسے چور چور کر رہا تھا۔ جب میں ایک مقام پر کھڑا ہو گیا میں نے اپنی نالین جوتیوں کو نکالا
کیا تو زید دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ نالین میں میری، جوتیوں میں میری جہاں پر پسینہ ہونا چاہیے تھا تھکان کی وجہ سے، وہاں پر خون کے لوتھڑے جمے ہوئے تھے، اتنا میں خون پوت سے لت پت ہو چکا تھا۔ یہ میری بڑا ہی دردناک واقعہ تھا، حتیٰ کہ خدا کی ذات جو رحمان و رحیم ہے، جلال میں آتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین پر کسی نبی کے ساتھ اس قدر دردناک واقعہ نہیں ہوا ہے جتنا کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ حکم دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں طائف والے رہتے ہیں، نیز تو نابود اللہ ان کو کر دے گا، ان کی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں اے عائشہ، جبل احد سے آتا ہوا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، ہوا کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، آگ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، خدا کی ذات کی جلال کی قسم ہر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ حکم دیں ان کی نسلوں کو ہم تباہ کر دیں گے۔ اے عائشہ میری زبان اگر جنبش کر دی، میرا ایک لفظ اگر ہاں میں نکل جاتا تو پورا طائف ہلاک و برباد ہو جاتا، کوئی ان کو جاننے یا دیکھنے والا زمین پر نہیں ہوتا۔ لیکن اے عائشہ وہ دن یقیناً میرے لیے بڑا ہی بھیانک دن تھا، دردناک دن تھا، سخت دن تھا، تکلیف دینے والا دن تھا، دل آزاری کرنے والا دن تھا، لیکن ایک طرف میری تکلیفیں تھیں، دوسری طرف میری صفت رحمت تھی۔ میں کیسے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا جبکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ تبارک و تعالی میں نبی رحمت ہوں، زحمت نہیں ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی کچھ دینا چاہتا ہے تو میرے صدقے میں اے اللہ آنے والی ان کی نسلوں میں ایمان والوں کو تو پیدا فرما دے، ان پر عذاب کو نہ ڈال، ان کو معاف کر دے، یہ نادان ہیں، یہ ناتواں ہیں، یہ دانستہ غیر دانستہ ہیں، ان سے خطا ہو گئی ہے، ان کو معاف فرما۔ میں رحمت للعالمین ہوں، میری ذات سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہونی چاہیے، میری ذات سے مزید ان کو فائدہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی کہ طائف والوں کی نسل میں اللہ تو ایمان والوں کو پیدا فرما۔ تو قیامت تک کے لیے محترم سامعین یہ بات سچی ثابت ہو چکی ہے کہ آج پورے کا پورا عرب اہل ایمان والا نظر آتا ہے، پھر 9 ہجری میں جا کر پورے کے پورا طائف ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو رحمت للعالمین دیکھیں دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا فائدہ، جو آپ کو مانے اس کو بھی فائدہ، جو آپ کو نہ مانے اس کو بھی فائدہ۔ اگر حضور فرماتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے، کتنا وقت لگ جاتا، اللہ کا عذاب ان پہ آ جاتا، وہ ہلاک و ختم ہو جاتے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کا وہاں پر واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے کہا ہے اللہ میں فائدہ دینے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے نقصان کہاں پر ہوگا، میں کبھی ان کا نقصان برداشت کروں گا، یہ چاہے میری ذات سے جتنا نقصان کریں لیکن اے اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دنیا میں رحمت ہے۔ اب عالم برزخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ کیسے ملتا ہے اس کو سماعت کرے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، سیاستہ میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک زمین پر سے آپ کا گزر ہوتا ہے، جس سواری پر آپ سوار تھے وہ سواری کیا ہوتی ہے، اچکنے لگ جاتی ہے، بدکنے لگ جاتی ہے، حضور نیچے اتر جاتے ہیں، تھوڑی دیر تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سے دور اپنے سواری کو لے جاتے ہیں، صحابہ کو دور لے جاتے ہیں اور ایک ٹہنی کو وہاں سے منگاتے ہیں۔ صحابہ اکرام ہری بھری ٹہنی کو لا کر حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹہنی کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، خبر میں، عالم خبر میں حضور کی ذات سے رحمت کیسے ملتی ہے اس کو سماعت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، 2 ٹکڑے کر کر وہاں پر جہاں پر وہ سواری حضور کی اچک رہی تھی اس زمین کے 2 حصوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی رکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو تشویش ہوتی ہے آخر معاملہ کیا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے تک سرخ نظر آ رہے تھے، تھوڑے سے غصے کے آثار بھی تھے، ناخوشی بھی تھی، لیکن چند لمحات کے بعد خوشی کے آثار چہرے پر نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سفر آگے بڑھتا ہے، صحابہ اکرام کی بے چینی ان کے لبوں پر آ جاتی ہے، لبوں کو جنبش دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا صحابہ اکرام کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، پلٹتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ بے چینی کا سبب کیا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ٹہنی رکھنے کا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑی وضاحت فرما دیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بات دراصل یہ تھی، جہاں پر میری سواری اچک رہی تھی، بتک رہی تھی، وہ مقام تھا جہاں پر دو لوگوں کی قبر تھی، دو لوگوں کو وہاں پر گاڑا گیا تھا، دو لوگوں کی مزار وہاں پر تھی۔ پھر یا رسول اللہ ماجرا آگے کا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا نگاہ نبوت سے کہ ان دونوں عذاب میں مبتلا تھے، طرح طرح کے انہیں عذاب دیے جا رہے تھے، سخت عذاب میں وہ مبتلا تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کس چیز کا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک شخص وہ تھا جو دوسروں کی غیبت کیا کرتا تھا، ایک شخص وہ تھا جو دوسروں کی غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، اتنا بھیانک کہ میں تمہیں بتا دوں تو تم دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں، دنیا کی رونقوں کو بھول جائیں، دنیا کی زینتوں کو بھول جائیں۔ ایسا دردناک بھیانک عذاب، ایک شخص غیبت کرنے والا، دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے والا۔ توجہ فرمائیں محترم سامعین، جب ہم طہارت کے لیے بیٹھتے ہیں تو بے احتیاطی بہت زیادہ ہم سے ہوتی ہے، پیشاب کی چھینٹیں اٹھتے ہیں، ہمارے کلر کے پینٹس ہوتے ہیں، جینس ہوتے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پیشاب کے چھینٹوں کا بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ کبھی کسی موقع پر اس پر تفصیلی میں گفتگو کروں گا، لیکن بتانا مقصود اس حدیث پاک سے یہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے والا ایک تو اپنی عبادتوں سے دور ہوتا ہے۔ جب پیشاب کے چھینٹے کپڑے پر اچھیں گے، کپڑے ناپاک کپڑوں سے وضو نہیں، ناپاک کپڑوں سے نماز نہیں، ناپاک کپڑوں سے مسجد میں آنا گناہگار، اتنے سارے معاملات ہوں گے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے والا تو بڑا احتیاط کا معاملہ یہ ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا۔ انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ وہ ٹہنی کا معاملہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے صحابہ اکرام اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کب عذاب کو دیکھ کر ایسے ہی آگے بڑھ جاتا، اگرچہ کہ بہت پرانی یہ خبریں تھیں لیکن اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین کا صدقہ یہ ہوتا ہے اللہ نے میری ذات کو تمہاری ذات کے لیے فائدہ مند بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور میں نے دو ٹہنی کو توڑ کر دونوں قبروں پہ رکھی، اور یہاں پر اللہ کے نبی نے ایک عقیدہ بھی دیا، توجہ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ کرام ہر وہ شے جو سبز ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ میں نے یہ دو ٹہنیاں قبر پہ رکھ دی ہیں، یہ دونوں ٹہنیاں جو سبز ہیں، ہری بھری ہیں، جب تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے گی، اور جہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں پر عذاب الہی کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ٹہنی کو وہاں پر رکھ دیا جو کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اس کی وجہ سے عذاب چلے جائے گا، اللہ کی رحمت وہاں پر آئے جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مردوں کے عذاب میں تخفیف فرما دی ہے۔ توجہ فرمائے محترم سامعین، عالم برزخ ہے لیکن وہاں پر نبی کے نام کی ٹہنی کیا لگ گئی، قبر سے عذاب چلے گیا۔ امام بخاری شریف میں اس کو ذکر فرماتے ہیں جب نبی کے ہاتھ کی ٹہنی کا یہ اثر ہوگا،
جو نبی کا غلام ہوگا، جو نبی کا عاشق ہوگا، جو نبی کا ماننے والا ہوگا، محمد رسول اللہ کا نام سینے میں رکھ کر جب قبر میں چلے جائے گا اور فرشتہ آ کر پوچھے گا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جھومتا ہوا جب عاشق کہے گا یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے رسول ہیں، یہ تو میرے پیارے ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں، یہ تو میرے محمد ہے، تو بتائیے اس عاشق رسول کا عظمت و مقام جنت میں کیا ہوگا؟ امام بخاری فرماتے ہیں تہنی رکھنے کی وجہ سے عذاب میں کمی آ گئی ہے، دل میں محمد کا نام لے کر چلے جاؤ، مقام و مرتبہ تو اپنا دیکھ لو کیا قبر میں تمہارا ہوگا۔ تو نبی کی رحمت قبر میں بھی ساتھ آتی ہے۔ ایک عقیدہ اور ایک سنت پہ چلی ہے، ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کو ان کے منہ پر اعتراض، ان کو بالائے طاق رکھیں۔ اگر آپ پھول چڑھانے والے ہیں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، پھول کیوں چڑھا رہے ہیں تو دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پورے مدلل انداز میں، پوری جواب دہی کے ساتھ، پورے بابانگے دہل آپ سے کہہ رہا ہوں، چوٹی کی نوک پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے پھول کیوں چڑھاتے ہو تو کہو اعتراض ہم پر بعد میں کرو، پہلے حضور پر اعتراض کرو۔ بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی نے دو ٹہنی کو رکھ کر یہ بتا دیا جب تک تم پھول ڈالو گے مزار پر، پھول جب تک اللہ کا نام لے گا اس اللہ کے نام کی وجہ سے اللہ کی رحمت وہاں پر آئے گی، اور اگر وہ صاحب مزار، اگر وہ قبر والا اگر عذاب میں ہوگا تو عذاب دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہو جائے گی۔ مرنے والا مرنے کے بعد مال و دولت، شہرت، عزت، چاہت، جاہ و جلال کا نہیں بلکہ آپ کے ایصال ثواب کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ پھول ڈالیں گے، یہ لائی گئی ہے پنجری، یہ لائی گئی ہے میت ہمارے سامنے، پھول کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جب تک یہ پھول تر و تازہ ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں جو مردے کے لیے ایصال کرتے ہیں، اس کی برکت اور مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ جو کہ عالم برزخ میں ہونے والا ہے۔ آخری بات، اس کے بعد آج کی ہماری تقریر کا اختتام 2 منٹ اختصار کے ساتھ آپ کے لوں گا کہ عالم محشر میں حضور کی رحمت کا کیسا وسیلہ ملے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت جب امت پریشان ہوگی اللہ سورج کو قریب کر دے گا، اور جب رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، انسان اپنے پسینے میں خود ڈوب رہا ہوگا، اور انسان ہر نبی کے پاس جائے گا اور کہے گا ہماری شفاعت کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کا سامان کیجئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام تک ہر نبی کہیں گے کہ شفاعت کی اجازت ہمارے پاس نہیں، شفاعت کی اجازت ہمارے پاس نہیں۔ شفاعت اگر آج کے دن اللہ رب جل جلال اگر کسی کی سننے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ کی سننے والا ہے۔ آج رب تبارک و تعالی جلال میں ہے، قہار والی صفت میں ہے، جلال والی صفت میں ہے۔ آج اللہ اتنا سخت غصے اور اتنے جلال میں ہے کہ آج کے بعد کبھی اللہ کو ایسا نہیں دیکھا گیا۔ اگر اللہ کی کوئی رضا کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی آج منا سکتا ہے، اللہ کے پاس اگر کوئی فریاد پہنچا سکتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ رحمت والے نبی ہیں، ان کی رحمت ہی آج تمہیں نجات دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے پاس جاؤں گا، سجدہ ریز ہوں گا، اللہ سے مناجات کروں گا، دعائیں مانگوں گا اور کہوں گا اے اللہ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ پارہ 30 سورۃ الضحیٰ اللہ پاک فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ اللہ کی ذات سے راضی ہو جائیں گے۔ بتائیے آپ کی آرزو کیا ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو تو بخش دے، میری امت کو تو معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا ہم نے آپ کے 100 امتیوں کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں راضی نہیں ہوا، 1000 کو بخش دیا، 70,000 کو بخش دیا، 1,00,000 کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرمائے گا اے نبی بتائیے ہم آپ کو کتنا عطا کریں آپ اللہ کی ذات سے راضی ہو جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ہر وہ امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جب تک جنت میں داخل نہ کروں میں راضی ہی نہیں ہوں گا اور سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ جائیے جہنم کو کھول دیا گیا ہے، جس امتی کو آپ جہنم سے نکالتے ہیں نکالتے جائیے، جنت میں ڈالتے جائیے۔ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور رحمت وہ ہوتی ہے جو اپنوں اور غیروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو محترم سامعین المختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول میں رحمت یعنی فائدہ دینے والا کو بھیجا ہے۔ عالم ارواح، عالم برزخ، عالم دنیا، عالم محشر، ان چاروں عالموں میں جس کی رحمت ہمارے کام آنے والی ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ وہ دوست ہے، نہ وہ بھائی ہے، نہ وہ بہن ہے، نہ وہ مال ہے، نہ وہ دولت ہے، نہ وہ شہرت ہے، نہ وہ عزت ہے، نہ وہ جلال ہے، وہ کوئی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جس کے دل میں ان کی محبت ہے، جن کے دل میں ان کی چاہت ہے، وہ یہاں بھی سرفراز ہے، وہ وہاں بھی سرفراز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ علیہ نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم